السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال الله في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر أن يصلي بالناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق ست تقریم میرے معزز بھائیوں، سلف صالحین، جو نیک لوگ ہم سے پہلے گزرے، ان کے متعلق عقیدے کی کتابوں میں یہ کوٹیشن ملتی ہے کہ یعلمون اولادہم حب اصحاب النبی کما یعلمون السورۃ من القرآن، کہ وہ سلف صالحین اپنی اولادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنا یہ باقاعدہ طور پر سکھایا کرتے تھے، جس طرح وہ اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی صورتیں اور آیات سکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ایک مقدس جماعت جسے ہم صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں، ان کے متعلق ہم اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کی جنتوں کے وارث ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔
اس صحابہ اکرام کے گلدستے کے اندر ایک خاص گلدستہ جو معروف ہے عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام سے، یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع پر جنت کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا یہ میرے صحابہ، ان کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک ہی موقع پر ان 10 صحابہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، اس وجہ سے یہ معروف ہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی موقع پر جنت کی بشارت دی۔ تو ہم انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ان 10 صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ان کی سیرت اس کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ ان 10 صحابہ اکرام میں سے سب سے پہلے صحابی جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، اول مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عبداللہ تھا اور سلسلہ نسب میں 8ویں پشت پر جا کے ان کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا تھا۔ مرہ بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں بھی آتے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نسب میں بھی آتے ہیں۔ 8ویں پشت پر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب جو ہے یہ مل جاتا تھا۔ ان کو کچھ خاص القابات بھی جو معروف تھے جن کے ساتھ، ایک تو صدیق کا لقب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا کہ یہ ہر بات میں سچے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ جب ابو جہل نے ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا کہ ابو بکر مجھے بتاؤ، اگر ایک آدمی دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور وہاں سے میں ہو کر کے واپس بھی آ گیا، کیا تم اس کو مانتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اس بات کو تسلیم کرنا مشکل ہے۔ تو فرمایا تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں۔ کہا اگر وہ کہتے ہیں تو پھر اس بات کے اندر 0% بھی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، وہ جو بات بھی کہتے ہیں میری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ بات سچی ہے۔ اور ایک لقب ان کا عتیق تھا، بعض روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر آپ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادیاں حاصل کرنے والے ہیں، آپ کو اللہ کی جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ عام الفیل کے 2 سال بعد 6 ماہ بعد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 2 سال یہ چھوٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد محترم ابو قحافہ کے نام سے معروف تھے، جن کا نام جو ہے وہ عثمان بن عامر تھا۔ انہوں نے ابتدا میں اسلام قبول نہیں کیا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جا کے آپ کے والد گرامی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ کی والدہ جن کا نام سلمہ بنت سخر تھا، انہوں نے اسلام جو ہے بالکل ابتدائی دور میں وہ قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئی۔ آپ نے 4 شادیاں کی، ان میں سے اللہ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام عبد الرحمن تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام محمد تھا۔ اور اسی طرح اللہ نے آپ کو 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، ایک کا نام اسماء آپ نے رکھا، ایک کا نام عائشہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اور ایک کا نام ام کلثوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمانہ جاہلیت میں بھی
ابھی جب اسلام نہیں آیا تھا اس دور میں بھی آپ قریش کے معزز ترین لوگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا، اور کچھ اوصاف ایسے تھے جن کے حوالے سے باقاعدہ آپ معروف تھے لوگوں کے اندر۔ ان صفتوں میں سے ایک صفت جو آپ کے اندر پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ مکہ کے لوگوں میں ضیافت کرنے کے حوالے سے بڑے معروف تھے، کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے، لوگوں کو کھانا کھلانے میں آپ بڑے معروف تھے، اور لوگوں میں آپ کے اس بات کے چرچے ہوا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو جو ہے مہمان نوازی کرنے میں ایک انفرادی حیثیت حاصل تھی۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کا جو خاندان تھا اس کو قریش کے اندر یہ مقام حاصل تھا کہ یہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کا خون ہو جایا کرتا تو ان کے ہاں لوگ اپنا فیصلہ کروانے آیا کرتے تھے، اور اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام بھی عطا فرما رکھا تھا کہ آپ علم انساب کے بڑے ماہر تھے، نسب ناموں کے بڑے ماہر تھے۔ آپ کو نسب نامہ جو ہے اپنی خاندان کی جو پشتیں ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑا خاص مقام، یہ عرب کے اندر اس چیز کا بڑا اہتمام ہوا کرتا تھا کہ لوگ اس چیز کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ ہمارا نسب نامہ کیا ہے، ہم کس کی نسل سے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اس حوالے سے یہ خاص مقام عطا فرمایا تھا، اور اس زمانہ جاہلیت کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ نے آپ کو اخلاقی برائیوں سے بھی محفوظ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں کی تھی، اور زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اللہ نے شروع سے جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی اخلاقی جو برائیاں تھی ان سے محفوظ رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مراسم جو تھے وہ اسلام سے پہلے ہی قائم ہو چکے تھے، اور جب اسلام آیا تو عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرمایا، اور مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جوانوں میں سے جو ایجڈ میچور قسم کے لوگ تھے ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ ہاں، اسلام قبول کر کے آپ نے اپنے اسلام کو چھپا کر کے رکھا، لیکن آپ اپنے حلقہ احباب میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کے اسلام کی بات کیا کرتے تھے، اسلام کی تعلیم لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور آپ کی دعوت کے نتیجے میں کئی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر ایک دن ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں پر اکیلا پایا تو آپ کی گردن مبارک کے اندر اس نے ایک چادر ڈالی اور اس کو بیٹھ دینے شروع کر دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا اتفاقاً وہاں سے جب گزر ہوا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق اپنے اسلام کو چھپا کے نہ رکھ سکے، بلکہ آئے اور اس کو زور سے دھکا مارا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب لات منات عزا اور حبل نہیں ہے، یہ ایک اللہ کو رب ماننے والا ہے، تم اس وجہ سے ان کو قتل کر دینا چاہتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت اور بہادری سے آگے بڑھ کے عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے پھینکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اس کپڑے کو نکال کر کے باہر پھینکتے ہیں، اور سب لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اسلام کے لیے جس موقع پر بھی قربانی لینی پڑی کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت ایک تو مدینے کی ہجرت ہوئی، اس سے پہلے ایک حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت کے لیے بھی اپنے گھر سے نکلے، لیکن جب آپ گھر سے نکلے تو ابن دغنہ جو ایک بڑا معروف قریشیوں کا سردار تھا،
اس کو جب پتا چلا کہ ابو بکر صدیق جو ہیں وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نکلا اور برق الغماد مقام پر اس نے جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی. یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور اس نے آپ کو پناہ دی اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہے کہ اس آدمی نے اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق کے متعلق یہ کہا تھا کہ آپ جیسے لوگ جو مکہ میں رہتے ہوئے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوتا, آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اے ابو بکر صدیق میں آپ کو کبھی بھی مکہ چھوڑ کے نہیں جانے دوں گا. یہ آپ کو پناہ دے کے واپس لے آیا. حضرت ابو بکر صدیق پھر مکہ میں رہنے لگے اور پھر جب دوسری ہجرت کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دیں, میں بھی ہجرت کر کے مدینے چلا جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر لا تجعل لعل اللہ یجعل لک صاحبا, آپ نے ابھی ہجرت نہیں کرنی, مجھے امید ہے کہ اللہ ہجرت میں آپ کو میرا ساتھی بنائے گا, ہم دونوں اکٹھے ہجرت کریں گے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن بڑی سخت قسم کی دھوپ لگی ہوئی تھی, دوپہر کا وقت تھا, اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں. عموماً اس وقت میں اللہ کے نبی ہمارے گھر نہیں آیا کرتے تھے, تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے تو آپ کافی دیر تک بیٹھ کے میرے والد محترم کے ساتھ باتیں کرتے رہے. تو جب اللہ کے نبی چلے گئے تو میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مسئلے پر بات کر رہے تھے. تو میرے ابا نے مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھ کے ہجرت کو شیڈیول کر رہے تھے کہ ہم کس طرح ہجرت کریں گے, کہاں سے نکلیں گے, کیا ہمارا روٹ ہوگا اور ہم کس طرح سے اپنے ہجرت کے سفر کو کریں گے. میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اس کو پلان کر رہے تھے. اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ہجرت میں آپ کے ساتھی بنے, اور پھر وہ غار کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر پناہ لی. جب آپ مکہ سے نکل پڑے تو مشرکین مکہ نے آپ کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا, ایون پہ انعام رکھ دیا کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا اس کے لیے اتنے اونٹ جو ہے وہ انعام ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورہ التوبہ میں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, یہ دونوں ساتھی جو ہیں غار میں بیٹھے ہوئے تھے, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, اور حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کافروں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں پا لیں گے. آپ نے فرمایا ابو بکر تو غم زدہ نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم جس اللہ کے لیے نکلے ہیں وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور فرمایا یہی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے جن کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہاں پر 3 دن جو ہے وہ غار میں رہے, اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ پیچھے سے آپ کے لیے کھانا وغیرہ اور چیزوں کو پہنچایا کرتا تھا. حضرت ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے پھر مدینے میں پہنچ جاتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ رب العالمین نے ایسی شجاعت اور بہادری عطا فرمائی تھی کہ اسلام میں کئی غزوات کے اندر آپ کو شرکت کرنے کا موقع ملا. غزوہ بدر میں آپ شریک ہوئے, اسی طرح احد کے میدان میں آپ شریک ہوئے, بنو نذیر کے خلاف جو اللہ کے نبی نے ایک لشکر بھیجا اس میں آپ شریک ہوئے. یہ مدنی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے نظر آتے ہیں. خندق کا میدان ہو, بنو قریظہ کا میدان ہو, صلح حدیبیہ کا مقام ہو, حتیٰ کہ فتح مکہ کے مقام پہ بھی. اور اس کے بعد پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں پہلا لشکر حج کرنے کے لیے جب بھیجا تو اس کا امیر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے بے شمار کام دیے.
آپ نے اللہ کی راہ میں جتنا اللہ نے آپ کو مال دیا تھا، جب کبھی اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت پڑی آپ نے اس کو خرچ کرنے میں کبھی بھی بریک نہیں کیا۔ کتنے غلاموں کو آپ نے آزادیاں دلوائی، تو ایک غلام کے لیے 40 اونٹیے سونا دے کر کے آپ نے غلاموں کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال جیسے ان کو آزادیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دلوائی، اور خندق کے مقام پر تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے لیے سفر کرنا تھا، آپ نے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابہ آج آپ کے مال کی ضرورت ہے اللہ کے دین کو، تو جس کے پاس جتنا موجود تھا وہ لے کر کے آیا۔ اس دن میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آج تو میں ابو بکر صدیق سے نیکی میں ضرور بھر جاؤں گا۔ لیکن حضرت عمر جب اپنا مال لے کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے آ گیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ صدیق تو پھر صدیق تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن کہا کہ اللہ کی قسم ہم ابو بکر سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ابو بکر کو اللہ نے جو شان اور مقام عطا فرمائی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس شخص کے مال کے اعتبار سے یا ساتھ دینے کے اعتبار سے میرے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ فرمایا ابو بکر کے احسان میرے اوپر اتنے ہیں، وہ انہوں نے جتنا میرا ساتھ دیا، جتنا مال مجھے جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑی، ابو بکر کے احسان اتنے ہیں کہ اس سے بھر کے کسی کے احسان نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق وہ شخص تھے کہ جب زندگی میں ایک وہ واقعہ افق آیا تو آپ کی بیٹی کے اوپر تہمت لگ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، آپ نے ان کو ان کے گھر میں بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی بڑے پریشان ہوئے تو ایک شخص ان تہمت لگانے والوں میں مصطح بن ابی اساسہ کے نام سے تھا۔ یہ صحابی تھے لیکن پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے، پروپیگنڈے کے اندر آگے لوگوں کے منافقین نے پروپیگنڈا کیا تو حضرت ابو بکر صدیق ان کو جیب خرچ دیا کرتے تھے، ان کو ماہانہ اخراجات کی مد میں ان پہ کچھ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ تو انسان ہونے کے ناطے غصہ آیا تو وہ جیب خرچ ان کا بند کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ النور کے اندر پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کے حوالے سے آیات نازل فرمائی تو وہیں پر 22 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کے حوالے سے بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ساتھ والے ہیں جن کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہے، جو ساتھ فضل ہیں، ان کو یہ بات لائق نہیں، زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی سے خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو میں نے فوراً جو ہے مصطح بن ابی اساسہ کے خرچ کو دوبارہ جاری کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ آپ کی 4 نسلیں، کسی اور صحابی کے حصے میں یہ شرف نہیں آیا، آپ کی 4 نسلیں صحابیت کے درجے پر فائز تھیں۔ آپ کے والد محترم وہ بھی صحابی تھے، آپ خود صحابی تھے، آپ کے بیٹے وہ صحابی تھے عبد الرحمن، اور اسی طرح ان کا بیٹا ابو عتیق محمد یہ بھی صحابی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی 4 نسلیں جن کو اللہ نے درجہ صحابیت پر فائز فرمایا۔
یہ شان حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں دی جا رہی ہوں گی ابو بکر صدیق آپ بھی انہی کے اندر ہوں گے. آپ کو بھی جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جا رہی ہوگی کہ آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیں. اور اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، میں اپنی بیوی عائشہ سے محبت کرتا ہوں. حضرت عبداللہ عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے کہا من الرجال، اللہ کے نبی بندوں میں سے کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ تو کہا ابوہا، میں اس کے باپ ابو بکر صدیق سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ آپ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باقاعدہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ صحابہ میں سے اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، کہا آقا جی مجھے یہ بتائیے ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہترین کس کو پاتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر، میں ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہترین سمجھتا ہوں. محمد بن حنفیہ نے فرمایا آقا جی سما، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کس کو آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں؟ تو حضرت علی نے نام لیا کہ میں عمر کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں رضی اللہ تعالی. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ اس کے بعد میرے ابا کہیں عثمان کا نام نہ لے دیں. میں نے خود کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اے حضرت علی اے میرے ابا، اس کے بعد تو عمر کے بعد تو لوگوں میں سے سب سے بہتر آپ ہی ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں میرے بیٹا، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے ایک عام سادہ سا مسلمان سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. یہ صحابہ کی وہ محبتیں تھی جو آپس کی محبتیں. حضرت علی جیسا انسان اپنے متعلق یہ کہہ رہا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مسلح امامت پر کھڑا کر دیا. جب آپ کی بیماری شدت اختیار کر دی تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دیا جائے کہ وہ آ کے لوگوں کو نماز پڑھائیں. اور حضرت ابو بکر صدیق پھر کئی دن جو ہے وہ لوگوں کو امامت کرواتے رہے. اور پھر امت مسلمہ کے اوپر ایک بڑا نازک موڑ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. اس نازک ترین موڑ پہ جب حضرت عمر جیسا آدمی اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں میں اس کی گردن اتار کے رکھ دوں گا. اس نازک ترین موڑ پہ امت کو سہارا دینے والے، امت کو سنبھالنے والے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ مسجد میں آئے اور بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں میری بات توجہ سے سنو. فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس بات کو غور سے سن لو، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ سنا اور ساتھ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے جب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ باتیں کہی تو مجھے ایسے لگا کہ حضرت ابو بکر صدیق خاص مجھے ہی مخاطب کر کے یہ باتیں کہہ رہے ہیں. اور فرمایا من کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا فإنہ حی لا یموت، وہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے.
اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر دفنایا نہیں گیا تو امت کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہو گیا کہ آپ کا جانشین کون ہوگا۔ سقیفہ بنی سعدہ کے اس باغ کے اندر انصاری اکٹھے ہو گئے اور حضرت سعد کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم ان کو خلیفۃ المسلمین بنائیں گے۔ اللہ اکبر، اس نازک ترین موڑ پہ بھی حضرت ابو بکر صدیق فوراً حضرت عمر کو ساتھ لے کے وہاں پر پہنچے۔ وہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں آج بھی وہ بات محفوظ ہے، وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق نے پہنچ کے انصاریوں کو سمجھایا کہ انصار کے فضائل اور مناقب اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میرا خلیفہ، میرا جانشین جو ہے وہ قریشیوں میں سے ہوگا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب یہ حدیث ان کو سنائی تو حضرت صاحب کو بات سمجھ آ گئی، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے اوپر بیعت کر لی، کہا کہ پھر اللہ کے نبی کے بعد ہم جس کو بہترین انسان کہتے ہیں وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مسلمانوں کے خلیفہ بن جاتے ہیں۔ تقریباً 2.5 سال آپ کو اللہ نے وقت دیا مسلمانوں کے خلیفہ بننے میں۔ اس میں آپ نے جو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اس میں وہ لشکر اسامہ کی روانگی اور فوراً جو منکرین زکوٰۃ کا ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا کہ حضرت عمر جیسا جری آدمی وہ یہ کہنے لگ گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ ان کے خلاف ابھی ایکشن نہ لیں، ہمارے تو اندر سے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، لوگ باہر سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے اوپر حملے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں لشکر اسامہ کو بھی روانہ کروں گا، میں اس کو بھی نہیں روکوں گا، کیونکہ اگر ہم نے اس کو روک لیا تو شاید دشمن یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں، اور اللہ کی قسم یہ ہمارے اندر سے جو فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، جو منکرین زکوٰۃ ہیں، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، میں ان کے خلاف بھی ضرور اعلان جہاد کرتا ہوں۔ بڑی بہادری کے ساتھ حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ 2 فیصلے لیے تو سارے کافروں کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ مسلمان کمزور نہیں پڑے، یہ ڈھیلے نہیں پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پھر شام کے لیے جو ہے وہ لشکر روانہ کیے گئے، اور آپ ہی کے دور میں یہ کارنامہ جو لشکر اسامہ کی روانگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ اندرونی فتنے جو کھڑے ہو رہے تھے ان کو آپ نے دبا دیا۔ آپ کو زیادہ عرصہ نہیں مل سکا، لیکن اس 2.5 سال کے اندر یہ جو اندرونی فتنے کھڑے ہو رہے تھے ان کو آپ نے ختم کر دیا، اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے کچھ نام جو ہے وہ نامزد کر گئے کہ میرے بعد ان میں سے آپ کو جو انسان بہتر لگے اس کو آپ خلیفہ بنا لینا۔ اور آپ کے اوپر ایک بیماری آئی، اس بیماری کے کچھ 15 دن بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے خالق حقیقی سے مل گئے، اور اپنے اس ساتھی جس کے ساتھ ساری زندگی گزاری، جس کے ساتھ ہر موڑ پہ آپ کھڑے نظر آئے، اسی کے پہلو میں دفن ہوئے، اور آج بھی اسی جگہ پر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے اور ہمیں ان سے محبت اور ان کی زندگیوں کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ کچھ لوگ روزگار کے مسئلے میں پریشان ہیں، اس وقت انتہائی مشکل اور معاشی حوالے سے سخت ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے۔
रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, गैब के खजानों से अपनी मदद फरमाए। जो लोग औलादों के मसले में परेशान है, अल्लाह ताला उनकी औलादों को, वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल जिहाद वल मुजाहिदीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन अल्लज़ीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिका फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंता शाफ़ी ला शाफ़िया इल्ला अंता, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीज़, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीज़, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फ़िरदौस व नऊज़ु बिका मिनन नार व नऊज़ु बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।